الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، صدر محفل، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ قاری ناصر میاں صاحب دامہ اقبالہ اور جملہ علماء کرام اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس اس لیے منعقد کی جاتی ہیں، پہلا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ورثاء ہوتے ہیں ان سے اظہار تعزیت کیا جائے۔ یاد رکھیے، اپنی موت کو یاد رکھنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور موت کو یاد رکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی مراد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ آپ کے مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور آپ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ کہتے ہیں، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ موت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے یہ لذات کو ختم کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بندے نے کہا لا تنسا موتک، یا عمر لا تنسا موتک، تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیری یہ ڈیوٹی ہے، روزانہ آیا کرو، اور تو نے اور کچھ نہیں کہنا، صرف ایک جملہ مجھے کہنے، یا عمر لا تنسا موتک۔ اب آپ دیکھیں کہ موت کے تذکرے کو کس طرح خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد امیر المؤمنین نے امت کے لیے یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا کہ جب امیر المؤمنین کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے چہرے کے خد و خال بدل جاتے ہیں۔ فرمایا اب تو نے روزانہ آنا ہے اور صرف ایک ہی جملہ کہنا ہے، لا تنسا موتک،
پتہ چلا مجالس میں موت کا تذکرہ کرنا، موت کی یاد دلانا، یہ بھی امیر المومنین کی سنت ہے۔ تو فرمایا روز آ کے کہنا لا تنسا موتک، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے امیر المومنین کیا ہوا؟ میرے الفاظوں کے اندر کوئی وہ برکت نہیں رہی، یا آپ نے کوئی بندہ بدلی کر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں۔ جب یہ سفید بال سر میں آ جائیں یا داڑھی میں آ جائیں تو پھر کسی کو موت یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موت تو عمر نہیں دیکھتی، وقت نہیں دیکھتی، موت تو کسی پر بھی کسی وقت آ سکتی ہے، لیکن جب داڑھی کے اندر بال سفید آ جائیں، سر کے اندر بال سفید آ جائیں تو نوجوان پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آ کے کہے لا تنسا موتک، پھر موت کو ویسے ہی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ پروردگار کا بلاوا آ چکا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے یہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایصال ثواب کا طریقہ امت کو بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الوصایا ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام ہیں، دو صحابی ہیں، حضرت عمر اور حضرت حشام۔ ان کا جو والد ہے ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، جب دنیا سے جانے لگتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے تو دونوں بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ اس بات کو جانتا ہے، اس کو ادراک ہے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی خیر خواہی کی جائے تو وہ پہنچتی ہے، اگرچہ اس کو یہ علم نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے جب میں دنیا سے چلا جاؤں 100 غلام آزاد کرنا۔ اب جب وہ چلا گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، تو چھوٹا بیٹا جو تھا وہ جذباتی تھا، اس نے 50 غلام آزاد کر دیے اور بڑے بھائی کو کہنے لگا بھائی جان میں نے 50 غلام آزاد کیے، تو بھی کر، ابا جی نے یہ وصیت کی تھی۔ بڑا بھائی جو تھا وہ کہنے لگا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں جذبات کا اگرچہ کچھ عمل دخل ہے، لیکن بندہ محبوب علیہ السلام کے عمل پر جو ہے وہ عمل کرے، قرآن و سنت پر عمل کرے تو پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راضی ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، والد مسلمان نہیں، دنیا سے چلا گیا ہے، جاتے ہوئے وصیت کر گیا 100 غلام آزاد کرنا، محبوب کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں ہم ان کے لیے یہ 100 غلام آزاد کریں تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ دونوں صحابی پہنچتے ہیں، دونوں بھائی پہنچتے ہیں، میرے آقا دونوں کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ناز کو جنبش دی اور میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہو۔ اور معجم الکبیر کی روایت ہے لو کان مومنن، اگر مرنے والا مومن ہو، فاعتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بالغہ ذالک، میرے آقا نے فرمایا اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، اگر مرنے والا صاحب مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، غلام آزاد کرو تب بھی ثواب پہنچے گا، صدقہ خیرات کرو تب بھی پہنچے گا، مرنے والے کی طرف سے حج کرو تب بھی پہنچے گا، ضمانت میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرما دی ہے۔ لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ ہر ایک کو ثواب نہیں پہنچتا۔ ایصال ثواب کے لیے محبوب نے شرط کیا رکھی ہے لو کان مسلمن، فی روایت اخری لو کان مؤمنن، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے اور اگر مرنے والا مسلمان ہے، آپ نے جو کچھ بھی ایصال ثواب کیا ہے اس کے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ عزیزان محترم، دوسرے بڑے دانشور اہل علم تشریف فرما ہیں، ذہن میں ایک سوال قائم کیجئے، نہیں ہے تو میں سوال دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہا، آخر کار موت ہے، موت پر کسی کو اختلاف نہیں۔ جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ 2 فرشتوں کا ذکر ہے جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ویسے کاتبین تو جمع کا صیغہ ہے، اور فرشتے بھی ہیں، 2 ہوتے تو کاتبین ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو 2 فرشتے، ایک ادھر بیٹھا ہے نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ
گناہ لکھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے ذہن میں یہ سوال قائم کیا، کبھی سوچا ایک بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد یہ دو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال آیا، یار میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں بندہ جب تک زندہ رہتا ہے، اب بندہ دنیا میں نہیں رہا تو یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ ان کی مجلس میں جائیں گے، ان سے جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو فرشتے جو نیکی اور برائی لکھتے تھے بندہ جب فوت ہو جائے یہ کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں حضور یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ناز سے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یہ فرشتے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ 100 سال تک 70 سال 80 سال جتنا اس کی زندگی تھی یہ زندہ رہا، ہم اس کی نیکیاں لکھتے رہے برائیاں لکھتے رہے، اب یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ ہمیں عرش پہ جگہ عطا فرما تاکہ ہم وہاں عرش پہ آئیں اور تیری تسبیح کر سکیں تیرا ذکر کر سکیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں عرش پہ جگہ عطا فرمائی جائے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ پورا آسمان فرشتوں سے پر ہے، وہ میری تسبیح کر رہے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں میری بزرگی بیان کر رہے ہیں میری پاکی بیان کر رہے ہیں، تم اس طرح کرو اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اگر یہ مرنے والا مسلمان ہے صاحب ایمان ہے میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے والضحیٰ کے چہرے سے محبت کرنے والا ہے واللیل کی زلفوں سے پیار کرنے والا ہے ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب سے محبت کرنے والا ہے علم نشرح کے سینے اور طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سہرے والے محبوب سے پیار کرنے والا ہے، تو فرشتوں جاؤ اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ قیامت تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہو، اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور اگر یہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد محبوب علیہ السلام کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں اجاگر نہیں کر سکا، پھر اس کی قبر پہ چلے جاؤ قیامت تک قبر پہ کھڑے ہو کے لعنت بھیجتے رہو۔ عزیزان محترم یاد رکھیے اب یہ جو سلسلہ ہے ایصال ثواب کا منقطع نہیں ہوا، یہ ٹوٹا نہیں، اب یہ جو محبت ہے یہ جو تعلق ہے یہ جو نسبت ہے یہ اسلام و ایمان کا تعلق ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے خود فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جو دین اسلام میں آ جاتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو ایصال ثواب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا جو کہتے ہیں قبر کے اوپر ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، بابا تو کر نہ کر، فرشتے تو قبر پہ کھڑے ہو کے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور اگر ذہن میں اور دل میں یہ بات ہے یارو میری اولاد نہیں ہے یا بچے نالائق ہیں، میں تو بڑا پریشان رہتا ہوں، جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد میرے لیے ایصال ثواب کون کرے گا؟ رشتہ محبت اپنے نبی سے تو جوڑ لے، تیرے ایصال ثواب کا بندوبست تیرے رسول نے کر دیا ہے۔ عزیزان محترم بخاری شریف کی حدیث پاک کے مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات نے یہ حدیث سنی ہے کئی بار علماء سے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تو دو قبروں پر آپ نے دیکھا تو فرمایا ایک قبر اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس پر یہ باس ہے کہ وہ اس امت کے نہیں تھے، صحابہ سے تو اللہ نے وعدہ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ باقی امتوں میں ایمان والے تھے، اس امت کے نہیں تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبور کو دیکھا فرمایا اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ جانتے تھے جیسے نبی کی نگاہ ناز میں یہ نہیں چھپا کہ عذاب ہو رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، محبوب نے گویا یہ بھی بتا دیا کہ چغل خوری سے اور پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے سے عذاب ہوتا ہے۔ امتیوں یاد رکھنا قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو چغل خوری بھی چھوڑ دو اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچا کرو۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ چاہتے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے،
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے دعا قبول ہو جاتی، لیکن آج اس دور میں محبوب کو آپ ظاہری طور پہ کیسے لے کے آتے اور آپ دعا فرماتے؟ آپ نے فرمایا 2 کھجور کی سبز کھجور کی ٹہنیاں لے آئیے، قبر پہ رکھیے۔ جب قبر پہ رکھی گئی فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کریں گی تو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ یارو مجھے یہ بتائیں، اگر وہ تر رہیں، کھجور کی ٹہنیاں ہری رہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور ایصال ثواب پہنچتا ہے، عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، یہ ٹہنی افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو ٹہنی کا ذکر کرنے سے اگر عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے تو پھر اشرف المخلوقات کی زبان سے جب اللہ کا ذکر نکلتا ہے تو اللہ اس ذکر کے بدلے میں بھی عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا جو مقصد ہے، 2 سوال میں خود قائم کروں اور اس کے جواب دے کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ چونکہ ایک مومنہ اور ایک مسلمان مائی صاحبہ کا انتقال ہوا، ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، تو مومن کی جو موت ہے اس پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ موت کہتے کس کو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کو موت کیوں آتی ہے، کافر کی موت کیسی ہوتی ہے، اس پر جو وعیدیں ہیں یا حدیث مبارکہ اس طرف نہیں، چونکہ یہ مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے مومنوں کا ذکر ہوگا اور مومن کی موت کا ذکر کروں گا۔ یہ مومن کو موت کیوں آتی ہے، اور پہلے یہ کہ موت ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا، آپ اس دور کے اندر ظاہر سی بات ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی نبض چیک کرو، اس کا بی پی چیک کرو، بتاؤ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ حکمات ہے، حکیموں کو بلایا جاتا کہ یارو بتاؤ یہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو یارو کبھی محبت سے قرآن حکیم سے پوچھ لیا کریں، اے قرآن حکیم آپ بتائیں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ اے محبوب اے قرآن مجید، تیرے نزدیک زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تیرے نزدیک موت کی تعریف کیا ہے؟ جب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن زندگی کس کو کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو زندہ کہو، وہ اس کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ اگر کوئی کہے یار یہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون سارا جسم سے نکل گیا، کچھ بچا نہیں، یہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میری جو قدرت ہے تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے۔ ہم نے جو فرما دیا بل آیاؤں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو پتہ چلا ایک بندہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوا، اپنے محبوب کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، وفا اس نے کی ہے۔ وفا کرنے کے بعد اب اعلان ہوتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ تو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، وہ قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے، کیونکہ زندگی میرے مصطفیٰ کریم سے وفا کا نام ہے۔ تو فرمائے پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب اس کی 2 تفاسیر ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ محبوب جو آپ فرماتے ہیں اس پر عمل نہ کرے، توجہ نہ کرے، وہ مردہ ہے، اور دوسرا یہ محبوب جہاں آپ کی بات ہو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ محبوب جہاں آپ کا ذکر ہو، آپ کے چہرے کا ذکر ہو، آپ کے انوار و کمالات کا ذکر ہو، آپ کی تجلیات کا ذکر ہو، آپ کے معجزات کا ذکر ہو، محبوب آپ کی سیرت کا ذکر ہو، محبوب آپ کے صورت کا ذکر ہو، آپ کے حسن کا ذکر ہو، جو نہ سنے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب جو آپ کی بات نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا جو یہاں مردہ ہے وہ قبر میں جا کے بھی مردہ ہے، اور جو محبوب کا وفادار ہے وہ یہاں رہ کے بھی وفادار ہے، قبر میں بھی جا کے بھی وفادار ہے۔ وہ یہاں بھی زندہ ہے اور قبر میں بھی زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ موت آتی کیوں ہے مومن کو؟ فرمایا بات یہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، لوگو میرے رب نے تمہارے لیے مجھے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، یہ جو موت ہے یہ مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب یہ موت بھی ہدیہ ہے اور جان کائنات کی ذات بھی ہدیہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ الانبیاء الی اممہم عطیۃ، جتنے انبیاء ہیں اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، اور تمہارے نبی تمہارے لیے ہدیہ ہے، وفرق بین العطیۃ والہدیہ،
یاد رکھیے عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن میرے محبوب ہیں۔ فرمایا محبوب فرمایا انما انا رحمت مہداۃ، مجھے اللہ نے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، موت بھی ہدیہ ہے اور محبوب کی ذات بھی ہدیہ ہے۔ فرمایا جب مومن کمالات کے اپنے عروج پہ پہنچتا ہے، پھر اللہ کو اس مومن سے پیار ہوتا ہے۔ اب بندہ دنیا سے چلا جائے نا، آپ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں جو بندہ تھا نا اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا وہ زندگی میں پیارا نہیں تھا؟ چونکہ اب یہ پیار کا درجہ اس درجے کا ہے کہ اللہ نے پیار کی وجہ سے ان مومن کو تحفہ دیا ہے موت کا۔ اور دیا کیوں ہے؟ محبوب نے اس لیے فرمایا یہ موت کا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے جب تک یہ مومن زندہ رہتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حج کرتا ہے، محبوب کے فرمودات پر عمل کرتا ہے۔ اب ساری زندگی محبوب کے ذکر میں گزری ہے، قرآن کی تلاوت میں گزری ہے، خدا کی عبادت و بندگی میں گزری ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جس محبوب کا ذکر کرتا ہے، اب اس کو موت کا تحفہ دیا جائے، یہ قبر میں جائے تو جان کائنات کا دیدار کرایا جائے۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتے، اپنے نبی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، جو اپنے محبوب کے خیال میں گم رہتا ہے، وہ ودھا کے چہرے کے خیال میں گم رہتا ہے، جمال جہاں آرا کو تکتا رہتا ہے۔ موت اس کو مٹاتی نہیں ہے۔ جس محبوب کے عشق میں وہ جیا ہے، اس کو موت دے کے موت مٹانے کے لیے نہیں، ودھا کا چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کو خاک کے اندر رکھا جاتا ہے، مٹی میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے، یہ میرا بھائی، میری ماں، میری بہن، میرے عزیز و اقربا جو دنیا سے جا رہے ہیں، اس نے تو مٹی میں رہنا ہے، پھر یہ غسل دینے کا تکلف کیسا، خوشبو لگانے کا تکلف کیسا، یہ تیاری کیوں کرائی جاتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیاری اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ قبر میں اس نے اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے، یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ قبر میں جا کے محبوب علیہ السلام کے چہرے منورہ کی اس نے زیارت کرنی ہے، یہ غسل تبھی دیا جاتا ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں پورا باب قائم کیا ہے کہ مرنے والے کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں، کافور کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کافور جب تک جسم پہ لگی رہتی ہے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے۔ تبھی محبوب نے فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، قرآن کہتا ہے کہ محبوب تو ایسے ہیں کہ تم پر بوجھ آتا ہے اور ان کی طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں۔ فرمایا ان کو خوشبو لگایا کرو، کافور لگایا کرو، جب تک کافور رہے گی کیڑے مکوڑے قبر میں اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبوب تو ایسے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو حضور والا یہ جو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ اور حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک سوال لیے دل میں پھرتا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، مرد فوت ہوتا ہے، جب یہ زندہ تھا نماز پڑھتا امام کے پیچھے، جمعہ پڑھتا امام کے پیچھے کھڑا ہوتا، عیدین پہ جاتا امام کے پیچھے کھڑا ہوتا، آخر آج اس مرنے والے نے ایسا مر کے کون سا کام کر لیا ہے؟ جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے جنازے کو امام کے آگے رکھا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں یہ سوچتا رہا، ایک دن جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میں نے عرض کی اے جان کائنات یہ تو ارشاد فرمائیے مرنے کے بعد اس نے کون سا یہ مقام طے کر لیا کہ اس کے جنازے کو آگے رکھا جاتا ہے اور پھر امام ہوتا ہے، پھر عوام ہوتی ہے۔ محبوب نے فرمایا شعرانی کیسے سوال کرتے ہو، تجھے نہیں پتا؟ اب یہ تیاری کر چکا ہے اپنے مصطفیٰ کی دیدار کرنے کی، اس کا اکرام یہ اس کو آگے رکھا جائے، باقی پیچھے ہو کے اس کا جنازہ پڑھے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں علماء تشریف فرما ہے جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، امام مقدسی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ چہرے سے پردہ کفن ہٹا دیا جاتا ہے، بالخصوص جو مرد ہوتے ہیں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں۔ مرنے والوں کے چہرے سے کپڑا کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس لیے حکم ہے کہ کفن ہٹا دو چہرے سے، جب میں قبر میں جاؤں گا فرشتے پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
تو جب میں قبر میں جاؤں اس کی آنکھ کھلے تو درمیان میں کپڑے کا حجاب نہ ہو، اس کی نظر سیدھے ہی رخ مصطفیٰ پر پڑے، یہ والضحیٰ کے چہرے پر پڑے، واللیل کی زلفوں والے محبوب پہ پڑے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب پہ پڑے۔ یہ آنکھ کھولے جس محبوب کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے موت کا تحفہ دیا ہے، آج اس کی موت کی یہ معراج ہے کہ دیدار مصطفیٰ اس کے سامنے ہو۔ تو پھر جب مفہوم موت انسان کو سمجھ آتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں، پھر وہ موت سے پیار کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں آئے، موت مٹاتی نہیں۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرواتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی یہ شان تھی، ہر وقت محبوب کی باتیں کرتے۔ عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے جاتا نا اور ان سے پوچھتا حضرت آپ کا حال کیسا ہے، تو فرماتے میرا حال چھوڑو، پہلے مجھے بتاؤ میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، میرے محبوب کی زلفیں کیسی تھیں، میرے محبوب دیکھتے کیسے تھے، میرے محبوب بولتے کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا عالم تھا۔ اب اچانک ان کی موت ہو گئی، اور قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی کہ اس امت میں یہ پہلے شخص ہیں جن کو اچانک موت آئی ہے، یعنی نزا کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی، وہ 2-4 دن بیمار نہیں ہوئے، اچانک ان کا وصال ہوا ہے۔ جیسے اچانک وصال ہوا نا، آپ کے جسم کے اوپر کپڑا بچھا دیا گیا، جسم پہ کپڑا بچھ گیا، اور کپڑا بچھنے کے بعد لوگ چے مگوئیاں کرنے لگے، بھائی کیا ہوا ہوگا، یہ اچانک کیسے موت آ گئی، کیا ہوگا؟ مختلف یہ آرات تھی لوگوں کی، اتنے میں منہ پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے، بولنے لگے کہتے انسیتو انسیتو انسیتو، خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ اب دنیا سے جا رہے اور مبلغ بھی ایسے ہیں کہ جاتے ہوئے بھی بول رہے ہیں، اور بول کچھ اور نہیں رہے، محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں، میرے آقا کی عظمت بیان کر رہے ہیں، فرمایا انسیتو انسیتو۔ اب یہ آپ ذرا تخیل میں جائیں، تصور میں جائیں، کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور پتہ ہو کہ یہ دنیا سے چلا گیا، بولنے لگ جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند ہیں، لیکن انسیتو انسیتو انسیتو، چپ ہو جاؤ۔ بھائی چپ تو تب کرائی جاتی ہے جب کوئی بات کرنے والا کچھ کہنا چاہتا ہو، جب کچھ کہنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر کوئی بولتا رہے یا جو مرضی کرتا رہے۔ تو کہتے ہم خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ کہتے محمد الرسول اللہ نبی الامی لا نبی بعدہ کان ذالک کتاب الاول۔ اب یہ جاتے ہوئے وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں موت مٹاتی تو یہ بہت بعد از وصال بول کیوں رہے؟ اگر موت بالکل مٹا دیتی ہے، من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سوال کیسے ہو رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، میرے آقا کے غلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی الامی ہیں۔ اب وہ صحابی رسول آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، نبی الامی فرمایا ہے، یہ نبی امی ہیں۔ یاد رکھیے امی کا معنی کرنے والے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو علاقہ، ایک ہے علماء کا، اور ایک ہے اصفیاء اور ازکیاء اور نوکبا نوجبا کا۔ جو علا ہیں وہ ان پڑھ معنی نکالتے ہیں، یہ بنتا نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں امی کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، الرحمن علم القرآن، جس کو رحمان پڑھایا اس کو امی کہتے ہیں۔ یہ علماء فرماتے ہیں جس کو کوئی انسان نہ پڑھائے وہ امی ہوتا ہے، جس کو خود رحمان پڑھائے وہ امی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نبی الامی ہیں۔ اور عرفاء کیا فرماتے ہیں؟ عرفاء فرماتے ہیں نبی الامی کا معنی یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں عربی میں اصل کو، کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں جڑ کو۔ جب آپ کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو اس کا معنی یہ ہوگا اے اللہ درود بھیج اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری کائنات کی اصل ہے، جو پوری کائنات کی جڑ ہے، جو پوری کائنات کی اصل ہے۔ تو پوری کائنات کی اصل ہے۔ اور کا ایک معنی ہوتا ہے عربی میں، ماں کو کہتے ہیں، جب سعودی عرب کبھی جائیں تو ماں کو بلاتے کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں۔ تو امی کا معنی ماں بھی ہوتا ہے۔ تو امام شرانی نے فرمایا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ امی کو ماں کہتے ہیں کہ جب ماں کے سامنے کسی بچے کو سزا دی جائے تو ماں برداشت نہیں کرتی، اپنے دوپٹے کے آنگن میں اس کو چھپاتی ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی اس لیے ہیں، جب قیامت کے لیے قیامت کے دن امتی کو سزا کا حکم ہوگا، میرے مصطفیٰ کملی میں کبھی امتی کو اس طرف چھپائیں گے، کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نبی الامی
اور کیا فرماتے ہیں؟ لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کان ذالک کتاب الاول۔ صرف قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے، باقی کتابیں جو تھی ان میں بھی یہی تھا کہ خاتم النبیین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جب انہوں نے بات کی نا تو اتنے میں ایک آواز آئی، صدقہ، تم نے سچ کہا، صدقہ، تم نے سچ کہا۔ یارو وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، جس نبی کے لیے وہ عقیدہ ختم نبوت جاتے ہوئے باقیوں کو بتا رہے تھے، اس نبی پاک کی آواز تھی، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اے میرے امتی، تو سچ کہہ رہے، سچ کہہ رہے، سچ کہہ رہے۔ اور جیسے ہی فرمایا صدقہ صدقہ صدقہ، تو پھر جس طرف سے آواز آئی نا صدقہ، انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو محبوب نے یہ بتایا، جو میری ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری فرمودات پہ عمل کرنے والے ہیں، موت ان کو مٹاتی نہیں، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اپنے آقا و مولا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ آخری حدیث پاک اور گفتگو ختم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا سے جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا۔ پہلا وہ بندہ ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، اعمال اچھے نہیں تھے، یا نفاق کی بیماری میں مبتلا رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا بندہ دنیا سے جاتے ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینوں کا، لا ادری ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ کاش ہم اس بات کو جانے، جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے، صوفیاء تو ذکر محبوب کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر محبوب وصال محبوب است، کہ جو محبوب کا ذکر ہوتا ہے گویا محبوب کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک محبوب کا ذکر دیدار کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر جو دیدار کا درجہ سمجھ لینا، وہ ذکر مصطفیٰ کے وقت کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا، وہ اپنے محبوب کا جانے جانا کا ذکر سننے میں مشغول رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا ایک وہ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے گا من ربو کا، وہ کہیں گے اللہ ربی، ما دینوں کا، دینی الاسلام، اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اور میرے آقا فرماتے ایک تیسرا درجہ بھی ہے مرنے والوں کا، اللہ کرے دعا فرمائے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک تیسرا درجہ وہ میرے عشاق کا بھی ہے، جو ہمہ وقت میرے خیال میں گم رہتے ہیں، جو ہمہ وقت میرے والضحیٰ کے چہرے، واللیل کی زلفوں میں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے عشق والے محبوب کے اندر غوطہ زن رہتے ہیں۔ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ ہم وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم ارشاد فرمائیں گے، لبے ناز کو جنبش دیں گے، فرمائیں گے فرشتوں ابھی یہ رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، موت کی سختی برداشت کر کے بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ اللہ کرے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے حوالہ دیا ابن ابی شیبہ، پڑھ لیجئے، مصنف کے اندر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دعا کریں ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب پوچھا جائے گا من ربو کا، ہم وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے، ہم فرمائیں گے ہاں ہاں فرشتوں بتا دے گا میرا رب اللہ ہے، بتا دے گا، ابھی موت کی سختی برداشت کر کے آیا ہے، ابھی عزیز و اقربا چھوڑ کے آیا ہے، رشتہ داریاں چھوڑ کے آیا ہے، بیماریاں کاٹ کے آیا ہے، یہ موت آسان نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تو میرے آقا فرماتے ہم فرمائیں گے ہاں ہاں بتا دے گا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جب زندہ تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میرے محبوب فرماتے میں وہاں پہ جلوہ کروں گا، میں ارشاد فرماؤں گا یہ ہمیں جانتا تھا، ہم اسے جانتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے کیا پوچھتے ہو ہم بتاتے ہیں۔ اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میرے آقا ایک دن حجر اسود کو چوم رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور اس پتھر سے اتنا پیار؟ فرمایا ہم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، جب ہم گزرتے یہ ہماری ذات پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو علامہ اسماعیل حقی کہتے امتیوں تمہیں مبارک ہو، جو نبی پتھر کے درود و سلام کو نہیں بھولا وہ امتیوں کے درود و سلام کو کیسے بھولے گا؟ پیار سے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو، جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، ہم اس کو دیکھتے تھے، یہ ہمیں دیکھتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان محترم، یہ موت مٹاتی نہیں ہے، یہ موت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے۔
اگر موت کا مفہوم صحیح معنی میں سمجھ آ جائے، اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے فوراً آ جاؤ۔ اگر نہ ختم ہونے والی حیات چاہتے ہو، اگر ابدی حیات چاہتے ہو، تو میری دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس بھائی صاحبہ کے کامل بخشش فرمائے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کنیزوں میں شمار فرمائے، اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرمائے، اور نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔